ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کانورسیشن لے کر آیا ہوں جو بیسیکلی ایک نیا نیٹ فلکس کی سیریز آئی ہے جس کا نام ہے ہاسٹیج. کچھ 5 ایپیسوڈز ہیں اور ایک ایک گھنٹے کے ایپیسوڈز ہیں. اس کا میں ریویو کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اٹ از این انٹرسٹنگ سیریز ہے. اس طرح کے سیریز جو پروسیس، یعنی جو گورننس کا پروسیس ہے، جیو پولیٹکس کی پروسیس ہے، فورن پالیسی کی جو پروسیس ہے، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ ڈیلیبریٹ کرنا. بہت کم ایسے شوز ہیں. فار ایگزامپل امریکہ میں ٹیلی ویژن پہ ایک ویسٹ ونگ سیریز، ویسٹ ونگ نام کی سیریز آئی تھی. وہ بہت زبردست تھی کیونکہ بہت کلوز اور ریئلسٹک اس میں پورٹریل تھا، جو بہت کہ امریکہ کی پالیٹکس کیسا چلتی ہے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. اینڈ آبویسلی بعض چیزوں کو زیادہ ڈراماٹائز کر دیا جاتا ہے، بعض چیزوں کو زیادہ ایمفسائز کر دیا جاتا ہے، اور خود جو موویز وغیرہ جو بناتے ہیں ان کی بھی پالیٹکس اس میں دخل دیتی ہے. لیکن ایسے جو سیریز ہوتی ہیں بہت کم بنتی ہیں، خاص طور سے جہاں فارن پالیسی، جیو پالیٹکس، ڈومیسٹک پالیٹکس کا اثر ہوتا ہے. سو اس لیے میں یہ ہاسٹیج سیریز آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. آپ دیکھیے، میں اس سیمیسٹر امریکن فارن پالیسی پڑھانے والا ہوں، تو میں وہ سیریز بھی ریکمینڈ کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو. جسٹ ٹو ٹیک اباؤٹ اٹ، ایک آدھ دن ہم 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ود دو اسٹوڈنٹس جو اسے دیکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہاسٹیج سیریز ہے یہ ایک انٹرسٹنگ پورٹریل ہے. ایک چیز خاص بات اس سیریز کی ہے کہ اس میں جو مین کیریکٹرز ہیں، فرانس کے پریزیڈنٹ اور برطانیہ کے پرائم منسٹر، یہ دونوں فیمیل لیڈز ہیں، یعنی دونوں کے لیڈرز آر فیمیلز. یہ بہت ریئرلی ہوتا ہے، بٹ اینی وے اس میں دونوں فرینچ اور برٹش ہیڈز آف اسٹیٹس، ہیڈز آف گورنمنٹ عورتیں ہیں. انفیکٹ بہت ہی زیادہ پریزنس ہے ویمن کا، فیمیل ایکٹرز بہت اسٹرانگ ہے، فیمیل کیریکٹرز بھی بہت اسٹرانگ ہے ان سارے ایپیسوڈز میں. تو بیسیکلی پلاٹ یہ ہے کہ برطانیہ کی جو پالیٹکس ہے، نیا پرائم منسٹر بنی ہے سورین جونز نام کی ایکٹر. شی از ویری گڈ، میں نے اس کے کئی سیریز دیکھے ہیں. شی از ویری گڈ، آئی ایم اے بگ فین آف ہر. تو اینی وے سورین جونز پرائم منسٹر بن جاتی ہے اور ان کی بڑی انٹرسٹنگ فیملی ہے. ان کے جو ہسبینڈ ہیں، ہی از اے ڈاکٹر ہیں جو بلیک ہیں، وہ برٹش آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور وہ خود وائٹ ہیں. تو وہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ برطانیہ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بالکل کولیپس ہو رہا ہے کیونکہ سپلائی چین کی مشکلات کی وجہ سے کینسر کی دوائیں نہیں آ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں کینسر سے، اور گورنمنٹ از ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ میڈیسنس. تو اس کا ایک کرائسس چل رہا ہے. تو وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں فرانس کے ساتھ کہ آپ ہم کو دوائیں دیں. فرانس کا الگ مختلف ڈیمانڈ ہے. فرانس میں اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ بہت بھرا ہوا ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ برطانیہ سے لوگ کشتیوں سے فرانس کو آ رہے ہیں. اٹ از ایکچولی دا ریورس، کیونکہ بریکسٹ اس لیے ہوا تھا کہ برطانیہ میں یورپ سے لوگ امیگرینٹس آ رہے تھے، اس لیے بریکسٹ ہوا تھا. تو اس میں الٹا پریزنٹ کیا گیا. تو وہ پریسیڈنٹ جو الیکشن لڑ رہی ہے فرانس میں، وہ چاہتی ہے کہ برطانیہ اس کو برطانیہ میں برٹش ٹیریٹری پر فرینچ ٹروپس کو تعینات کر سکے تاکہ وہ روک سکیں ایلیگل امیگریشن فرام برٹن ٹو یہاں پر. کین یو امیجن اتنا بڑا ڈیمانڈ؟ امریکہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں میکسیکو سے وغیرہ، لیکن ہمارے ٹروپس ان ملکوں میں نہیں ہے جہاں پر ایلیگل مائیگرنٹس آتے ہیں. لیکن اس پلاٹ میں یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے. اور ان دوران جو پرائم منسٹر برطانیہ کے پرائم منسٹر کے جو ہسبینڈ ہے، وہ فرینچ گیانا میں وہ بیسیکلی ڈاکٹرز بیانڈ بارڈرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ ہاسٹیج لیے جاتے ہیں. اور اب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہاسٹیجز کس نے لیے، اور ہاسٹیجز یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ برطانیہ کی پرائم منسٹر ریزائن کر دیں اپنی جگہ سے، کیونکہ شی از ناٹ ایبل ٹو سالو دا میڈیکل کرائسس. تو یہ اٹ از این انٹرسٹنگ تھنگ. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل کے یورپ میں کس طرح کی مسائل کی وجہ سے گورنمنٹس کی پالیسیز بن رہی ہیں. ڈومیسٹک ایشوز، ہیلتھ کیئر، بیسیکلی ویلفیئر اسٹیٹ تباہ ہوتے جا رہا ہے، اس کی قابلیت ٹو ڈیلیور سروسز
کم ہوتی جا رہی ہے، ریونیوز کم ہوتے جا رہے ہیں، ٹیکسز کٹتے جا رہے ہیں، اکانومیز آر ناٹ گروئنگ ایز فاسٹ، پاپولیشن بھی بڑھ رہا ہے ان کا، امیگرینٹس بھی کافی آ رہے ہیں، تو ایلیگل امیگریشن اور لیگل امیگریشن کے خلاف ایک رائز آف رائٹ ونگ. تو الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ بیسیکلی رائٹ ونگ برطانیہ کے لوگ ہیں جو آر اگینسٹ امیگرینٹس اور اگینسٹ جو تبدیلیاں آ رہی ہے یورپین سوسائٹی میں، وہ اس کے خلاف ہیں. تو یہ دس از دا ریئل پالیٹکس. امریکہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اب روبیو نے اناؤنس کیا کہ 55 ملین جو ویزاز ہیں وہ سارے کے سارے ریویو کیے جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے لاکھوں لوگوں کے ویزاز کینسل کرنے کا پلان ہے ان کا. تو یہ سیاست نظر آتی ہے. بٹ اٹ از آلسو ادر پالیٹکس. فار ایگزامپل اگر آپ برطانیہ کے کیبنٹ فیملی ہی دیکھ لیں تو ہسبینڈ بلیک ہے، بیگم وائٹ ہیں، پھر ان کی جو کیبنٹ ہے اور جو اسپیشل ان کی جو ٹیم ہے اس میں ایک گورا بندہ ہے، ایک مسلمان عورت ہے عائشہ، پھر اس کے ایک چائنیز امریکن نظر بھی آتا ہے، اور بلیکس چیف آف سٹاف بھی بلیک ہیں، فارن سیکرٹری بھی جمیکن ہیں. سو اس پورا ملٹی کلچرل پروجیکشن ہے. تو یو کین سی کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے برطانیہ کا وہ بڑا لبرل ہے. دوسری چیز یہ ہے جو برطانیہ کی جو لیڈرشپ ہے ان کی فیملی ویلیوز کی اتنی تعریف کہ بھائی ماں باپ اپنی بیٹی کے جان نچھار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جو پرائم منسٹر کے فادر ہیں وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا دے شو دا ہول فیملی اسٹف اتنا مضبوط. اور جہاں فرانس کے بارے میں اس کو تو ڈیمونائز کر دیا انہوں نے، فرانس کی پریسیڈنٹ کو اپنے سونتیلے بیٹے کے ساتھ رشتے قائم کرتے ہوئے بتا دیا، مطلب سلیزی. مطلب if I was فرینچ سٹیزن میں تو بہت ناراض ہو جاتا ہے اس پورٹریل سے. تو اس طرح کے انٹرا یورپین پریجوڈسز کو بھی اس سیریز میں بتایا گیا. بٹ آئی واز ویری ڈسپوائنٹیڈ کہ انہوں نے جس طرح سے پروسیسز بتائے ہیں اٹ واز ناٹ گریٹ. مطلب پلاٹ بہت اچھا تھا کہ پالیٹکس اور فیملی لائف، فیملی ویلیوز، پالیٹکس اور پرسنل، مطلب پولیٹیکل گولز اور پرسنل چیلنجز کے بیچ میں جو ٹینشن ہوتا ہے لیڈرز کو کہ میں اپنے شوہر کو بچاؤں یا اپنی تختی مطلب اپنی گدی کو بچاؤں. سو دوز آر دا ڈیلیماز شی از ڈیلنگ وتھ. پھر ایک سیریس کویشچن بھی اٹھ جاتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرز کا کیا رول ہے؟ کیا وہ پبلک کو سچ سچ بتائیں ہمیشہ یا نہ بتائیں؟ پبلک سے کیا چیزیں چھپا کے رکھیں؟ یہ ڈسکشن بھی اس میں ہوتا ہے. بٹ جو مجھے عجیب یہ لگا کہ دا پرائم منسٹر اتنا آئسولیٹڈ بتایا ہے، نہ تو MI6 کے ساتھ شی واز کولیبریٹنگ، صرف بہت ہی چھوٹی ٹیم کے ساتھ شی واز ورکنگ، خود اپنے کیبنٹ کو وہ ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی. سو دیٹ شوڈ کہ جو ویسٹرن پولیٹیکل ماڈل ہے وہ دھیرے دھیرے فیل ہوتے جا رہا ہے. اگر آپ اپنی ہی پارٹی کے ممبرس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اپنے ہی کیبنٹ کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ان سے چھپا رہے ہیں آپ چیز، تو پھر کیا فائدہ آپ کا ٹو ہیو اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ؟ تو وہ اور اس میں بیسیکلی ایٹ دی اینڈ یہ پتا چلتا کہ سارے بیڈ گائز آر وائٹ مین، رائٹ ونگ. تو جو رائٹ ونگ ریسرجنس ہو رہا ہے کہ وہ اینٹی ڈیموکریٹک اتھارٹیرین، اس کو بھی پورٹریٹ کیا گیا. سو اٹ از اے ریفلیکشن آف کرنٹ یورپین پالیٹکس. اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. اور انڈیا میں جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کلوزلی، جو فالو کرتے ہیں ویسٹرن پالیٹکس اور خود انڈیا کی پالیٹکس، دین یو کین سی. بٹ مطلب اٹ از ویری ڈفرینٹ. انڈیا کی پالیٹکس کے لیے راجنیتی نام کا ایک فلم تھا، وہ بہت اچھا، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ضرور دکھاتا ہوں. سو دیٹ واز اے گڈ مووی، راجنیتی نام کا. بٹ یہ ہاسٹیج 5 ہی ایپیسوڈز ہیں، سو اٹ از ناٹ اے بیڈ انویسٹمنٹ ٹو سی اٹ انٹرسٹنگلی. اٹ واز اوکے، مطلب میری طرف سے آئی ول گیو اٹ اے بی گریڈ. بٹ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اینڈ اف یو آر انٹرسٹیڈ ان کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز کی ڈومیسٹک چیلنجز اور انٹرنیشنل چیلنجز کیا ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیریز میں. تھینک یو فار واچنگ خانورسیشنز. چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.